اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب دانش مومن کرام، نہایت واجب احترام جتنے مومنین مومنات گھروں میں مجھے دیکھ رہے ہیں ان تک یہ میرا میسج ہے۔ میرے پچھلے ٹاپک میں جو میں نے عرض کی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل اور برما کے لوگ ہمارے ساتھ مقابل میں آئے ہوئے ہیں، تو ہم کیوں نہیں مقابلہ پورا کر رہے؟ مقابلے میں جوش و فکر سے کر رہے ہیں کوشش، تو ہمارے اوپر یہ دباؤ ان کا کیوں ہے؟ تو یہود و نصارہ نے جو یورپین ملک جتنے ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں جو ان کے عقیدے کے مذہب ہیں۔ مسلمان آپس میں ساتھ نہیں۔ ابھی اپنی طاقت دیکھنی ہے تو اسلام کے قانون کے مطابق ایران کا ملک جو ہے اس کو دیکھیں کہ خمینی رہبر تھا اس قوم کا، اس نے کیا کمال کیا، کتنی تبدیلی آئی، اور آج وہ معیشت پہ طاقتور ہے، سب سے آگے۔ کیوں؟ تقوی کو آگے کیا، تقوی آگے تھا، وہ حق کے اماموں کو ماننے والا، سادات کو غیر سادات کی تائید نہیں کرتا تھا، ان کی اتباع نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے اس کی مدد کی، آج وہ کامیاب ہے اپنے ملک میں۔ دیکھیں اس طرح ہم کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ہم اپنے گریبان پہ جھانکتے تو ہم میں نقص ہیں، بہت بڑے نقص ہیں، اور نقص کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم میں دلیل دی گئی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ محمد کی 24 نمبر آیت میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے قلبوں پہ قفل لگے ہوئے ہیں؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ اب غور و فکر کا نام ہے، ہم حافظ بن گئے، قاری بن گئے۔ اللہ نے تو الف لام سے بالناس تک کہیں نہیں فرمایا کہ قرآن کو حفظ کرو۔ حفظ کرنے کا نہیں کہا، کیونکہ اللہ نے خود حفاظت ذمہ لی ہے قرآن کی۔ جب اس کی خود حفاظت ذمہ لی ہے، ہمیں حفظ کر کے حفظ اس کو کیا جاتا ہے، یاد اس کو کیا جاتا ہے، اس کے بھول جانے کا خطرہ ہو۔ اللہ تو بھلانا چاہتا ہی نہیں۔ آپ ڈیلی تو روزانہ قرآن کھول کر اس کا بوسہ لے کر ایک آیت پڑھیں، تو اس پہ غور کریں۔ غور و فکر کا نام قرآن ہے۔ فکر، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن جو ہے تدبر، غور و فکر کا نام ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اب اس میں دلیلیں دی گئی تمام انبیاء کی امتوں پر، عقل والوں کے لیے۔ جتنی بھی قصے کہانیاں اس میں ہیں سبمٹ ہو کر سمٹ کر قرآن بن گیا ہے۔ چاروں کتابوں میں سے تورات، انجیل، زبور سب اس میں ہیں، قرآن میں ہیں۔ اب یہ فرمان پڑھیں معصومین کا تو وہ قرآن کے مطابق ہے۔ سید ہو، خالص ہو، اولاد زہرا ہو، آل نبی، اولاد علی ہو، پاک امام حسین کی اولاد میں سے ہو، کربلا میں سے ہو، زین العابدین علیہ السلام میں سے ہو، تو دیکھیں اس کی زبان وہی ہے جو قرآن ہے۔ باقی سب لٹیرے ہیں، ممبروں پہ آ کر انہوں نے اپنے آپ کو بہت کچھ بنوایا۔ یہ حاکم بن کر بیٹھ کے اولو الامر کہلایا، اولو الامر کہلوا کر انہوں نے کہا ہم بڑے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا وقت کے حاکم یزید ابن معاویہ کو مان گئی، اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ واحد ایک ہستی تھی، پاک زہرا کا لال امام حسین علیہ السلام۔ پاک امام حسین علیہ السلام کی جو گفتگو تھی وہ یہی تھی، نا۔ اب اس کی نا پہ نا ہے، جس کی اس کی نا پہ نا ہے وہ آج بھی نا ہے۔ موت تو آ جانی دوستوں، ویسے بھی آ جانی ہے، شہادت پہ بھی آ جانی۔ کیوں؟ کہ ہم نہیں تمہیں مانتے، تو اولو الامر نہیں۔ اولو الامر وہ ہوتا ہے جو اپنے اشاروں پہ شمس کو واپس بلائے اور سجدہ ادا کرے، وہ ہم ہیں۔ میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، میرا بابا علی مرتضیٰ ہے، میرا نانا مصطفیٰ ہے، میری ماں زہرا ہے، یہ ہیں اولو الامر منکم۔ اس نے کہا ہم یہ، میں اس ٹاپک میں نہیں جانا چاہتا، میری اگلی قسطوں میں انشاءاللہ اس پہ ہوگا۔ میں نے صرف یہی کہا کہ قرآن کریم میں ایک مثال کو لے لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا آزر کے پاس گئے، کہنے لگے بابا یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں خدا بنا رہا ہوں، میں بت بنا رہا ہوں، بت بنا رہا تھا، خدا بنا رہا ہوں، اپنے خداؤں کو بنا رہا ہوں اور بیچتا ہوں۔ تو ابراہیم کی دیکھیں کوئی تربیت تو تھی نا، ہے کوئی ایسی تربیت تھی، کیونکہ خلیل اللہ تھا، اللہ کا دوست، جس کی وجہ سے اس نے نگاہ کی ستاروں کی طرف، کہا نہیں ان کو بھی کوئی چلا رہا ہے۔ شمس کی طرف کی، لوگ شمس کو پوچھتے، کہا نہیں یہ جھوٹے، اس کو بھی کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی غروب کر رہا ہے۔
سبزے کی طرف دیکھا، آج ہریالی ہے، کل براؤن ہے، پرسوں کٹ گیا، نہیں، اس کو بھی کوئی ہے یکتا خدا جو کائنات کا مالک ہے۔ ایمان لے آیا، اور اتنا بڑا ایمان لے آیا جب اس نے کہا کہ میں بت بنا رہا ہوں، میں خدا بناتے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، خلیل اللہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بابا خدا کو بنایا نہیں جاتا، خدا تو وہ ہوتا ہے جو سب کو بنائے، آپ کیسا خدا بنا رہے ہیں؟ حیران ہو گیا۔ اب اس کے ماتھے پہ تیوڑ آئے، اور دیکھیں کسی کو تسلیم کرنا کتنا مشکل ہے۔ بات کتنی اچھی تھی، تسلیم نہیں کی، غصہ ہو کر اس سے ناراض ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے انہیں سلام کیا، چلے گئے۔ پھر آ کے واقعہ آپ نے سنا، سارے بت توڑ دیے، ایک بڑے بت پہ کاندھے پہ کوڑھا رکھا، ابراہیم کو پکڑ کے لے آئے کہ کوئی رات بندہ تھا، جوان تھا، دیکھا ہے وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ نمرود نے، وقت کے حاکم کا حال دیکھیں، وقت کے حاکم نے آ کر ان کو پکڑ کر اپنے دربار پہ بلایا، اور وہی یکتا خدا کو ماننے والا اپنی گردن کو اٹھا کر کہہ رہا ہے، اے لانتی، تو چند منٹ کا جہلی خدا ہے، وہ میرا اصلی حاکم الحاکمین ہے جو کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جد کرنی تھی، انہوں نے کہا فوری اس کو باندھو اور آگ جلا دو۔ کتنی دیر لکڑیاں کٹھی کی گئیں، کئی باغ کٹوائے، ڈھیر لگ گیا۔ میں اس جگہ کی زیارت کر کے آیا ہوں آنکھوں سے، بہت بڑا آگ کا ایک، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سمندر ڈھیر ٹیلا بنا دیا گیا جس کو آگ لگائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے بلایا گیا، منجلیک میں رسیوں سے باندھ کر اس میں رکھ کر، جس منجلیک ہوتی جس میں گھما کر گولا پھینکتے جنگوں میں، پھینک کر حضرت ابراہیم کو پھینکا۔ حضرت ابراہیم خلا میں جا رہے ہیں اس میں گرنے کے لیے، حضرت جبریل آ گئے، اے خلیل اللہ میں تیری امداد کروں؟ کہا نہیں جبریل، تیرا معاملہ نہیں، میرا اور اس میرے دوست کا معاملہ ہے، اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ یہ تقویٰ دیکھیے، ہمارے تقوی کو دیکھیں، ابراہیم کے تقوی، جس کا ہم ابراہیمی درود نہ پڑھیں، جن پر ہم درود نہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو مومنین کرام، میرے دوستو، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، تو وہ ابراہیم کا تقویٰ تو دیکھیں ذرا۔ آپ دعا پڑھتے ہیں ان کو، تقویٰ آپ کا بہت کمزور ہے، ہمارا کیا؟ تو دیکھا تو ایک بلبل یا چڑیا یا پرندہ اڑتا ہوا سمندر سے پانی چونچ میں لیا، اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ پوچھا گیا باقی پرندوں نے، اے بلبل یہ بتا، یہ تو کہاں جا رہی پانی لے کے؟ کہتی تمہیں دیکھا نہیں، نبی کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، میں آگ بجھانے جا رہی تاکہ میرے نبی کو یہ آگ نہ جلائے۔ وہ مسکرا کہتے ہیں، جیسے ہم ایک دوسرے مسکراتے ہیں، ایک بندہ کیا کرے گا؟ ایک بندہ کیا کرے گا؟ تقریر کر کے 2 منٹ کے لیے چینل میں بیٹھ کے بات کر چلا گیا، ایک بندہ کیا کرے گا؟ یہ ہے بھئی، تم ایک کیا کرو گی؟ تیرے اتنا قطرہ پانی کا کیا کرے گا؟ وہ کہتی کرے گا، فرق پڑے گا یوم الحساب کو، جب دنیا سے پوچھا جائے گا کہ میرے ابراہیم کو جلانے والے تھے، میں اٹھ کر کہوں گی ہم بجھانے والوں میں سے تھے۔ تو بجھانے والوں میں سے یہی ہے کہ ایک بندہ اٹھ کر پیغام دے۔ میرے آج کے اس موضوع کا یہی حصہ ہے، پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ، کہ ایک بندہ اٹھ کر پیغام دے، ایک قطرہ پانی کا اگر ابراہیم کتنی آگ کو گلزار کر سکتا ہے، تو ہم عقیدے سے، زبان سے کسی کو نہیں ٹھنڈا کر سکتے، کسی کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے؟ ہماری میٹنگیں، ہمارے جلسے، ہماری گفتگو، ہماری گول میز کانفرنس، یہ اسمبلی ہال، یہ ملکوں کے ساتھ یہ ڈیل کیوں نہیں ہو سکتی کہ بھائی مسلمانوں سے پرہیز کرو؟ تو میں ٹھیک ہے اپنے خداؤں کو مانتے رہو، کم سے کم ہماری عزت ہو، ہمارے مال جان کی حفاظت۔ یہ فلسطین میں جو پہلا ہمارا بیت المقدس ہے، یہ سب کا ہے، اس پہ سب کا حق ہے، ہمارا بھی ہے، یہ ان کا بھی ہے، سب کا ہے۔ اس لیے ہم نے اگر کعبہ خانہ پہ کوئی حملہ کرے تو ہم سب اٹھیں گے، تکلیف ہوگی، تو آج بیت المقدس پہ بھی ہمیں تکلیف ہونی چاہیے۔ تو اسی چیز کو ہم قرآن کو اگر دیکھیں تو ہم کامیاب ترین ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔